بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کے لیے قربان کر دیجیے۔ اب یہاں آپ کو بتا دیں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، تو یہ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوتے تھے تو پھر سے انہیں یہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر انہیں یہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم۔ جب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹا اسماعیل کو نکاح پر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ بات کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر گیا۔ وہی سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بیٹا ہے۔ اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پہ نہیں بلکہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ بہادری ہونے کی کتنی بڑی بات۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منت سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرف سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا، اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہ آج بھی شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور یہ حج کے ارکانوں میں سے
اہم ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ باندھ دیجیے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائے۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے جب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو انعام والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اس لیے مسلمان ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے اور تیسرا حصہ اپنے گھر پر رکھا جاتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے حج کے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔